آپ کی سیرت دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک مدنی زندگی، ایک مکی زندگی. یہ مکی زندگی اور مدنی زندگی کیا چکر ہے، کوئی بتائے گا؟ جو مکہ میں گزاری وہ مکی زندگی، جو مدینہ شریف میں گزاری وہ مدنی. مکہ میں کتنی گزاری اور مدینہ میں کتنی گزاری؟ آپ کی ٹوٹل ظاہری لائف کتنی تھی؟ 63 سال. 63 میں سے مکہ میں کتنی تھی اور مدینہ شریف میں کتنی تھی؟ یہ تو 53 ہوئے، باقی 10 سال. دیکھیں مکہ کی تھی راؤنڈ فگر 50 سال، راؤنڈ فگر، راؤنڈ فگر. اور مدینہ شریف کی تھی 13 سال. تو 50 اور 13، 63. اب یہ تو دو مین بائیفرکیشن ہو گئی، 50 مکی اور 13 مدنی. اب مکہ کی پھر اس 50 کی پھر دو آگے ٹکڑے ہیں، ایک اعلان نبوت سے پہلے کی اور ایک اعلان نبوت سے بعد کی. وہ جو آپ 40 کہہ رہے ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اور وہ 10 جو ہے وہ اعلان نبوت سے بعد کی ہے. تو اعلان نبوت کے بعد آپ 10 سال اور 10 یا 9.5 پونے 10 راؤنڈ فگر کی بات ہو رہی ہے. تو تقریباً آپ 10ویں سال آپ نے ہجرت کر دی تھی. ریکارڈنگ نہیں ہو رہی؟ کیسے ہوگی؟ نہیں نہیں، اسٹاپ شیئر لکھا، اس کا مطلب ہو رہی ہے. مائک بھی آن ہے کیا؟ اس میں وہ نہیں آ رہا، بلنک نہیں ہو رہا کیا؟ بلنک نہیں ہو رہا، کیسے معلوم نہیں ہو رہی؟ نہیں پتہ کیسے چلتا ہے اس میں کچھ یہاں پہ اسکرین شیئر تو لکھا ہوا آ رہا ہے، اور مور میں جائے. ریکارڈنگ اسٹارٹ ہے، کیونکہ اگر اس میں پوز ریکارڈنگ کا آپشن نہیں آتا، اگر ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی نا. خیر ہے، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. تو 40 + 10 50 کہاں؟ 50 کہاں کی ہو گئی؟ 40 + 10 کتنی ہوگی؟ 50. 50 کہاں کی ہوئی؟ مکہ کی. اور 13 مدینہ کی. تو ٹوٹل 50 + 13 ہو گئی 63. اچھا اب ہم شروع کر رہے ہیں مکی لائف. لائف آف ہولی پروفٹ. نہیں نہیں، یہ تو غلط کھل گئی بھائی، بیفور پروفٹ ہوڈ کھولنی تھی. اب کہاں جاؤں؟ ڈاؤن لوڈ میں جاؤں؟ یہ کھول نہیں، وہ آفٹر پروفٹ ہوڈ ہے. اچھا یہ بچے بولے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا مائک کھلا سب اوکے ہے نا؟ اچھا امپورٹنٹ ایونٹس آف لائف آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں یہ تو دوسری پی پی ٹی کھل گئی بھائی. آفٹر پروفٹ ہوڈ، بیفور پروفٹ ہوڈ، یہ چلا نہیں. ہاں یہ والی ہے، یہ صحیح ہے، یہ کھلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کہاں ہوئی؟ مکہ مز. آپ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ آپ کا مین ٹرائب قریش تھا، اور سب ٹرائب آپ کا بنو ہاشم تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ جو ہے وہ تقریباً 571 آفٹر ڈیتھ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے 571 سال کے بعد مکہ معظمہ میں ہوئی. اچھا مکہ کے جتنے بھی قریشی قبائل ہیں وہ در حقیقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں. تو اس لیے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف کو وہاں چھوڑا تھا، پھر وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی چھوڑا تھا، وہیں سے آگے عربوں کی نسل چلی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو دین ابراہیمی بھی کہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ جو آخری نبی ہو وہ میری اولاد میں سے ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں.
آپ کی جو پیدائش ہوئی، آپ کے والد صاحب کا انتقال اس سے وصال اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا. آپ کے والد کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ. آپ کے چچا کا کیا نام تھا؟ اور آپ کے دادا کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب. تو آپ کے والد کا جو انتقال تھا وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا. آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. تو پیدائش کے بعد آپ کو رضاعت کے لیے آپ کو دو خواتین کا انتخاب کیا گیا، ایک حضرت صوبیہ اور ایک حضرت حلیمہ. ہوتا یہ تھا، عرب کے قبائل میں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو دیہات میں وہ جو مکہ تھا اس وقت کے لحاظ سے شہر تھا، تو وہ دیہات میں بھیجتے تھے. ایک تو اچھی آب و ہوا ہو، دوسرا وہ اپنے کلچر کے بارے میں بڑے کانشیس تھے. تو آج بھی جو لوکل لینگویج ہوتی ہے وہ جیسے سندھی لوکل ہوگی، وہ سندھ میں انٹیریئر سندھ میں بولی جائے گی. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا بچہ صحیح عربی سیکھے. تو وہ شروع کے جو اس کے ایام تھے، جب زبان بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو دیہات میں بھیجتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات میں بھیجا گیا. وہاں پر آپ تقریباً 6 سال تک رہے. اور جو انیشلی حضرت دائی حلیمہ جو تھی وہ ان کے سپرد آپ کی رضاعت تھی. تو آپ شروع ہی سے دوسرے بچوں سے بالکل منفرد تھے، اور کھیل کود میں آپ کا اس طریقے سے دلچسپی نہیں تھی جس طریقے سے دوسرے بچے ہوتے ہیں. نہایت سنجیدہ تھے اور ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے. اور سطر پوشی کا خیال چھوٹے بچے نہیں رکھتے نا. یہ خاص بات اس لیے کہ 6 سال تک تو رہے تھے. تو یہ جو میں آپ کو حال بتا رہا ہوں یہ 6 سال سے پہلے پہلے کا بتا رہا ہوں. سطر پوشی کا خیال رکھتے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ بعض اوقات ان کے سیریس ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر مجھے شرم آنے لگتی تھی. مطلب اتنا چھوٹا بچہ اور ان کا بیہیو جو ہے وہ بالکل بڑوں کی طرح ہوتا تھا. تو مجھے ان سے وہ آتی تھی کہ یار یہ تو ان کے ساری جو وہ ہیں مطلب ان کے معاملات جو ہیں وہ بڑوں کی طرح ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے 6 سال کی عمر تک اپنی زندگی جو ہے وہ مکہ کے نوا میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بسر کی. اس کے بعد آپ واپس اپنی اس کے آپ آئے اپنا والدہ کے پاس، اور آپ کا بچپن شروع ہوا. تو بچپن بھی جو تھا آپ کا بے داغ تھا، اور آپ اسی طریقے سے شریف النفس اور نیکی اور پاکیزگی اور طہارت آپ کے ساتھ تھی. اس کے تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ نے سفر کیا جرنی آف مدینہ منورہ ود مدر ٹو جرنی آف مدینہ منورہ ود مدر ٹو وزٹ گریو آف فادر. آپ نے مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا. مدینہ منورہ ایگزیکٹ نہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں جہاں آپ کے والد کی قبر تھی. تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر آپ کے والد کی قبر پہ گئی. اچھا، اب اس سے ایک بات آپ اور بھی سمجھ لیجئے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ نبی نبوت کا جو اعلان ہوتا ہے وہ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے، جیسے 40 سال کی عمر میں ہوا. لیکن کوئی نبی ہوتا نبی ہمیشہ سے ہے، پیدائشی نبی ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی جو اعلان نبوت تھی یہ کسی ٹائم پہ ہوئی تھی. لیکن یہ نبی پیدائشی ہوتے ہیں. تو اسی لیے تو ایک عام آدمی جتنی مرضی ایفرٹ کر لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ نبوت کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. تو جو ان کا جو بھی کام ہوتا ہے پیدائش سے لے کر اور وصال تک کوئی کام خلاف شرع نہیں ہوتا. نبی کی زندگی میں کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہوتا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد کی قبر پہ گئے. تو نبی تھے، نبی ہوتے ہوئے اپنے والد کی قبر پہ گئے. تو یہاں سے ہمیں یہ لیسن بھی ملتا ہے کہ قبور پہ جانا اور بالخصوص اپنے والدین کی قبور پہ جانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ہمیں ملتا ہے، 6.5 سال کی عمر میں، کہ اپنے والد کی قبر پہ گئے اور ان کی والدہ بھی گئیں. یہ دونوں باتیں اہم ہیں. جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے والد صاحب کی قبر سے، تو راستے میں ہی ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو وہ پھر جو ایک دوسری خاتون تھی ان کے ساتھ وہ واپس مکہ معظمہ آئے. تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، مطلب مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں ہی ان کے والد صاحب کی بھی قبر مبارک الگ الگ ہے. دونوں کے درمیان فاصلہ بہت ہے کیونکہ وہ واپسی کے راستے پر تھی تو انتقال ہوا تھا. اس کے بعد آپ اپنے دادا کے زیر کفالت آتے. دادا کا نام تھا حضرت عبد المطلب. تو حضرت عبد المطلب کے زیر کفالت رہے. جو ان کے دادا تھے ان کے تو آپ پوتے لگتے تھے، لیکن وہ آپ کی کیئر بیٹوں کی طرح کرتے تھے. شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ ان کے والد صاحب نہیں تھے، والد صاحب کا انتقال پہلے ہو گیا تھا. اور اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ وہ جو نبی تھے حضرت عبد المطلب کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا احترام اور محبت
لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، چاہے انہیں پتا ہو یا نہ ہو۔ 2 سال تک آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے زیر کفالت رہے۔ 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے تو ڈیتھ آف مدر 6 سال کی عمر میں، لائف ود گرینڈ فادر، پھر لائف ود انکل۔ انتقال سے پہلے آپ نے یعنی آپ کے دادا نے آپ کو آپ کے چچا یعنی ان کے تو بیٹے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا، اور حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر سے سپورٹ کرنا شروع کیا۔ کتنی عمر سے سپورٹ کرنا شروع کیا؟ 8 سال کی عمر سے۔ تو حضرت ابو طالب کب تک سپورٹ کرتے رہے؟ سوال ہے۔ عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ عام الحزن، ایئر آف گریف، 10 نبی کو کہتے ہیں۔ 10 نبی یعنی جب نبوت کو 10 سال ہو گئے تھے، تو اسی سال 10 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی اپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا، اور اسی سال آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو 2 غم آپ کو ملے تھے، تو پھر اس کو ایئر آف گریف، عام مانے سن اور حزن مانے غم، غم کا سال کہتے ہیں 10 نبی کو۔ یہ میں آپ کو ڈائریکٹ آگے چلا گیا، ابھی وہاں تک ہم پہنچیں گے۔ تو 10 نبی اس وقت آپ کی جو ایج تھی وہ راؤنڈ اباؤٹ 50 ایئرس تھی۔ تو 8 سال کی عمر سے ابو طالب نے آپ کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اور 50 ایئرس تک، تو 50 میں سے اگر آپ 8 نکال دیں 42 ایئرس، تو راؤنڈ فگر 42 ایئرس حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا۔ تو جو شخص 42 سال اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو سپورٹ کرے تو وہ مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ وہ مومن۔ 42 سال جو سپورٹ کرے، 1 2 دن نہیں، اگر آپ ٹینیور کے حساب سے دیکھیں تو جو سب سے لمبا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ہے، یعنی 42 سال کسی نے سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ جو ٹائم اسپین تھا آپ کا وہ 63 تھا، تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ تو 8 سال کی عمر سے سپورٹ کر رہے تھے 42 سال تک۔ تو اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر پہلا احسان، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے پہلے محسن، وہ حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب بن عبد المطلب، یہ اسلام کے پہلے محسن ہیں۔ اور اسلام دیکھیں، اسلام قبول کرنے کا تعلق کلمے سے ظاہری طور پہ ہوتا ہے۔ اصل میں اسلام کیا ہے، یا جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کلمے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں کون سی 2 چیزوں کی گواہی ہوتی ہے؟ ہاں، مطلب توحید و رسالت کا اقرار ہوتا ہے نا اس میں۔ اچھا، جب توحید و رسالت کا اقرار ہم زبان سے کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اقرار باللسان، اور جب ہم اس کی تصدیق دل سے کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تصدیق بالقلب۔ تو ایمان کے لیے یہ دونوں چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، اسٹیپس ہوتے ہیں کہ پہلے زبان سے بھی اقرار کیا اور پھر دل سے بھی تصدیق کی۔ تو بہت سارے جو منافق تھے وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، تو وہ تو منافق ہی تھے نا، کیونکہ وہ دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ تو کیا ہوا، کیا معلوم چلا کہ اصل میں کلمہ پڑھنا ایمان نہیں ہے، کلمے کا دل میں ایمان لانا ایمان ہے، توحید اور رسالت کو ماننا ایمان ہے۔ کلمے میں کیا ہوتی ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، توحید اور رسالت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید اور رسالت کو اناؤنس کرنا یہ ایمان نہیں ہے، توحید اور رسالت پہ بلیو کرنا یہ ایمان۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے پتا چلا کہ حضرت ابو طالب توحید و رسالت پر بلیو کرتے تھے؟ ایک تو میں نے آپ کو یہ بات ثابت کر دی کہ اناؤنس کرنا ایمان نہیں ہے، بلیو کرنا ایمان ہے۔ اب اگلا سوال آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ تاریخ کے حوالے سے کہ وہ بلیو کرتے تھے؟ ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں، اس وقت بھی مسلمز تھے، دین ابراہیمی چل رہا تھا، جو شرک اور بت پرستی نہیں کرتا تھا وہ مسلمان تھا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ چھوٹے سے تھے، میں اب چچا ہی نہیں دادا کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے دادا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال کے تھے، آپ کو اٹھا کر مکہ معظمہ لے کر گئے اور خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس بندے کی، اس بچے کی طفیل، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ بچہ نیک ہے، بتوں سے دعا نہیں کی۔ 360 بت تھے، لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن حضرت ابو عبد المطلب نے بتوں سے نہیں کہا، اللہ سے کہا
کہ یا اللہ اس بچے کے طفیل بارش برسا دے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں بھی توحید پہ لینے والے لوگ تھے اور وہ مسلمان تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو طالب نے کبھی بت پرستی نہیں کی جس طرح ان کے باپ نے نہیں کی. تو جو بت پرست نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ توحیدی. دلیل نمبر ایک. دلیل نمبر دو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سپورٹ کی. جب کفار اور مشرقین نے بے حد آپ کو ستایا اس وقت بھی سپورٹ کی. آدمی سپورٹ کس کی کرتا ہے؟ جس نظریے کو پسند کرتا ہے, جس نظریے کو درست سمجھتا ہے. تو اگر وہ حضور کی سپورٹ کر رہے تھے تو حضور کے نظریے کو درست سمجھ رہے تھے. درست سمجھنا کیا ہے؟ توحید و رسالت. تو درست سمجھنا ہی تو در حقیقت بلیو ہے. دلیل نمبر تین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ کس نے پڑھایا تھا؟ وہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا. تو کسی نبی کا نکاح کوئی کافر تھوڑی پڑھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا. تو یہ سب سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو طالب ساری زندگی اپنے مرنے تک, اپنے وصال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹر رہے. تو سپورٹر جو جس نظریے کو بندہ پسند کرتا ہے, جس چیز میں بندہ بلیو کرتا ہے, اسی کو بندہ سپورٹ کرتا ہے. تو نظریہ کیا تھا؟ توحید و رسالت. اس کا مطلب ہے کہ وہ توحید و رسالت کے قائل تھے. اچھا, ایک آخری سوال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ جب وہ توحید و رسالت کے قائل تھے, جب انہوں نے نکاح پڑھایا حضرت خدیجہ کا, جب انہوں نے ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی. آپ کا کیا نام ہے ان کا؟ ان کا طلحہ. تو آخر آپ نے اپنے اسلام کو اناؤنس کیوں نہیں کر دیا؟ اتنی ساری دلائل میں نے دیے کہ آپ سپورٹر بھی رہے, آپ نے نکاح بھی پڑھایا, آپ نے کبھی بت پرستی بھی, تو آپ جس طرح سارے مسلمان کلمہ پڑھتے تھے آپ بھی اس طرح کلمہ پڑھ لیتے, اسی طرح اپنے ایمان کو اناؤنس کر دیتے. اس کی ایک وجہ تھی, اس کی ایک ریزن تھی. حضرت ابو طالب کا اسٹیٹس کیا تھا؟ حضرت ابو طالب کا اسٹیٹس تھا ایک سردار کا. اس وقت مسلمان تھے مائنورٹی کے اندر اور مسلمان تھے انتہائی اقلیت کے اندر. اگر حضرت ابو طالب اسی طریقے سے اسلام کا اظہار کر دیتے, وہ ان کا جو اسٹیٹس تھا سردار والا وہ ختم ہو جاتا, اور اس سردار والے اسٹیٹس کے بدلے وہ اس اس مائنورٹی میں چلے جاتے. مائنورٹی میں جا کے آپ کی بات کی وہ اہمیت نہ رہتی. آپ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے. آپ اپنا ٹائٹل لیفٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنی جو حیثیت تھی اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے, اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اسی حیثیت میں رہ کر آگے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی حیثیت کا کیسے کیسے استعمال کیا. شعب ابی طالب کے اندر, پھر شعب ابی طالب سے باہر نکالنے پر, یعنی جس طریقے سے ایک سردار کی حیثیت سے آگے واقعات آئیں گے کہ جس طرح وہ مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے تھے, اگر وہ ٹائٹل لیفٹ کر دیتے پھر وہ سپورٹ نہیں کر پاتے. خیر, اس سوال کو ہم مزید بھی آگے ایونٹس کے اندر دیکھتے چلے جائیں گے. اس کے بعد جرنی ٹو سیریا ایٹ دا ایج آف 12 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے, آپ نے ضد کی اپنے چچا کے ساتھ. آپ کے چچا جو تھے وہ تاجر تھے, شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے تھے. تو ایک راستے میں ایک چرچ تھا, وہاں پہ آپ نے قیام کیا سفر میں. تو وہاں پر ایک پادری تھا, اس نے حضرت ابو طالب کو ویری فرسٹ ٹائم ریکگنائز کیا, اور اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں سے, کھجوروں والی. اس نے کہا کہ جو نشانیاں ہماری کتاب میں آخری نبی کے حوالے سے ہیں وہ ساری نشانیاں اس بچے کے اندر. جب یہ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پتے اور پتھر جھک کے اس کو سجدہ کر رہے. پھر اس نے مزید ڈیٹیل پوچھی, تو اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا اس کو ان سے بچا کے رکھو, یہودیوں سے اس کو بچا کے رکھو, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ان کو اپنے شہر سے نکالا جائے گا, اور اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں ان کی ضرور سپورٹ کروں گا. تو یہ پہلی ریکگنائزیشن تھی فرام اے کرسچن ایٹ دا ایج آف 8 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کیا. اچھا, یہاں پر ضمناً میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اس وقت جو سویلائزیشن, وار آف سویلائزیشن ہے, تہذیب و ٹکراؤ ہے پوری دنیا کے درمیان, پوری دنیا کے اندر, پتہ نہیں میں نے آپ کو پہلے تفصیل سے بتایا یا نہیں بتایا, وہ ہے مسلمز اور جیوز کا.
پوری دنیا کے اندر، اور یہ آخر تک چلے گا. اور قرآن کریم میں بھی یہ ہے کہ جو عقائد کے اعتبار سے اور نظریات کے اعتبار سے جو مسلمانوں سے نزدیک تر ہیں، جو ریلیجن نزدیک تر ہے، کلوزسٹ ہے، وہ ہے کرسچینٹی. اور جو جس کے ساتھ جنگ چلے گی شروع سے لے کے آخر تک، وہ ہے جیوز. اور ابھی بھی جو مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانی کر رہے ہیں، بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ امریکہ کر رہا ہے. امریکہ بس صرف سامنے ہے، اس کے پیچھے جیوز ہے. جیسے یہ کراچی کی ساری، آپ سمجھیں کہ جو کاروبار ہے وہ میمنوں کے ہاتھ میں ہے، اس طریقے سے جو امریکہ کی ساری خارجہ پالیسی ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں. جتنے میڈیا گروپس ہیں وہ یہودیوں کے ہاتھ میں. ایک اور دلیل، آخری دلیل، کہ جو بیسک بلیوز ہیں آخر کے قیامت کے دور کے، وہ کرسچینٹی کے اور اسلام کے کلوزسٹ ہیں اور جوزم کے اپوزٹ ہیں. کیسے؟ جو آخری دور میں مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ دجال کا فتنہ ہوگا. کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ فتنہ ہے. اچھا، اور جیوزم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کا نجات دہندہ ہے، وہ ان کا لیڈر ہے. مسلمز اور کرسچینٹی دونوں کے اعتبار سے دجال جو ہے وہ فتنہ ہے، اور جیوزم کے اعتبار وہ ان کا لیڈر ہے، وہ ان کا فتنہ ہے. اچھا، آخر میں جب دنیا فنش ہوگی تو دجال کو کون ختم کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس پوائنٹ آف ویو سے کرسچینٹی اور مسلمانوں کی سملرٹی ہے کہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے. کس کو؟ دجال کو. آخری وقت میں نیکی کا اور امن کا جو پیغام لے کر آئیں گے، وہ کون لے کر آئیں گے؟ مسلم پوائنٹ آف ویو سے وہ دو افراد لے کر آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام. اچھا، مسلمانوں کے لحاظ سے وہ دو ہیں، عیسائیوں کے لحاظ سے ایک ہے، تو 50% تو ریزمبلنس ہوئی. لیکن وہ دونوں جو ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، وہ دونوں کس کو ختم کریں گے؟ دجال کو ختم کریں گے. لیکن جو ایگزیکٹلی جو دجال کو قتل کریں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو جو یہودیوں کا جو لیڈر ہے وہ مسلمانوں کا اور کرسچینٹی کا وہ دشمن ہے. کون؟ دجال. تو مسلمانوں کا جو اصل لڑائی ہے اور اصل جھگڑا ہے جو آخر تک چلے گا، وہ جیوز کے ساتھ چلے گا. یہاں پر پہلی ریکگنائزیشن جو کی ایٹ دا ایج 12 سال کی عمر میں، وہ ایک عیسائی نے کی اور کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا بچے کو. اس کے بعد ایڈولسنس، آپ کی جوانی بہت پاکیزہ، طیب، طاہر. آپ کو صادق اور امین کا خطاب ملا تھا. یہ صادق اور امین کا خطاب آپ کو نبی ہونے کے اعلان نبوت کے بعد نہیں ملا تھا، یہ آپ کو جوانی سے ملا تھا. اور جو بھی اس دور کی معاشرتی برائیاں تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دور کی کوئی معاشرتی برائی نبیوں میں ہوتی ہی نہیں ہے. نبی تو ہوتے ہی معصوم ہے. اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ، وار آف فجار حلف الفضول ایٹ دا ایج آف 15، کہ ایک جنگ ہوئی تھی تو جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس جنگ میں جو پارٹیسپیشن کی بیس تھی وہ یہ تھی کہ جس کو آپ نے حق پہ سمجھا تھا، جو حق پہ تھا، اس کے ساتھ آپ لڑے تھے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ٹو اسٹینڈ ود رائٹ ون، صحیح آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا، حق والے کے ساتھ کھڑا ہونا، کسی عصبیت پہ یا کسی اور بنیاد پہ کھڑا نہ ہونا، بلکہ جو حق پہ ہو اس کے ساتھ کھڑا ہونا. اس کے بعد آپ نے اپنا آبائی پیشہ شروع کر دیا. 21 سال کی عمر میں تجارت آپ جاتے تھے اور مختلف لوگوں کا سامان لے کے جاتے تھے، بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے. اسی تجارت میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سامان فروخت کرنا شروع کیا. اس پہ جو آپ کا کمیشن ہوتا تھا، جو آپ کا ایگریڈ اماؤنٹ تھا، وہ آپ رکھ لیتے تھے. تو جب یہ معاملہ 4 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے نہیں، دیکھتی رہیں. آپ کیا ہو گیا؟ دیکھتی رہیں. 4 سال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے، شرافت سے اور ذات سے اتنی متاثر ہوئیں کہ حضرت خدیجہ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوز کی. تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی، عمر مبارک تھی، وہ 40 سال تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال چھوٹے تھے، حضرت خدیجہ 15 سال چھوٹے تھے، حضرت خدیجہ 15 سال بڑی تھی. اور اس کے علاوہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 دفعہ کی بیوہ تھی.
ان کے 2 شوہر پہلے انتقال کر چکے تھے. تو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ایک بیوہ خاتون سے ہوئی, جو ایک دفعہ بھی نہیں بلکہ 2 دفعہ کی بیوہ تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی اس بیوی کو یاد رکھا. انہوں نے اسلام جب بعد میں 25 سال کے بعد, 15 سال تو ویسے ہی گزرے, پھر 40 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, تو حضرت خدیجہ نے ساری زندگی اپنے مال سے, اپنے جذبات سے, اپنے احساسات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ساری زندگی. تو جو اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر پہلا احسان ہے وہ حضرت ابو طالب کا ہے, اور دوسرا احسان حضرت خدیجہ کا ہے. خدیجہ نے ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. اور تیسرا احسان کس کا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے. اس کے بعد 25 سال کے بعد 35 سال کی عمر میں آپ کی زندگی کا ایک اور اہم ایونٹ ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ تیز بارشیں ہوئیں تو خانہ کعبہ سے حجر اسود نیچے گر گیا. تو اب ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو میں فکس کروں. 12 قبائل تھے اور قریب تھا کہ تمام قبائل میں ایک زوردار جنگ شروع ہو جائے, کیونکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں حجر اسود کو فکس کروں. اب حجر اسود کو کیسے کوئی فکس کرے؟ اچھا 12 ہی قبائل تھے, 12 ہی ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تو سارے عرب ہی فنش ہو جاتے وہاں کے, کیونکہ وہ سبھی ایک دوسرے سے لڑ پڑتے. تو ایک دوسرے سے لڑ پڑتے, جو بچتا بس وہ کوئی ایک قبیلہ بچتا, اور وہ بھی کس طرح بچتا وہ آپ کے سامنے ہے, تو ساری تباہی آ جاتی اور وہی پھر فکس کرتا. تو اللہ کے حکم سے کسی آدمی کے دل میں ایک بات آئی اور اس نے کہا کہ کل جو شخص خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حکم بنا لیں گے. وہ اس ڈسپیوٹ, وہ کوئی حجر اسود فکس نہیں کرے گا بلکہ وہ ہمارا ثالث بن جائے گا, وہ ہمارا جج بن جائے گا, وہ ڈسپیوٹ کو ریزالو کرے گا, اس کی مرضی ہے وہ جیسے ریزالو کرے. حکم اسی لیے اس واقعے کو تحکیم کہتے ہیں, ایونٹ آف تحکیم. تحکیم حکم سے نکلا ہے. حکم کا مطلب ہے ثالث, جو وہ کروائے, کمپرومائز کروائے, معاملے کو طے کرے, ثالثی کروائے. اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ حکم بن گئے. اب آپ نے اس واقعے کو ہینڈل کیسے کیا؟ آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی, اپنی چادر مبارک بچھا کر, اپنی ذاتی چادر, اپنے ہاتھ سے اس چادر مبارک کو کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا, اور پھر سارے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ تم سب اس کو کونے سے کونے سے, اس کو کہیں نہ کہیں سے اٹھا لو. تو سارے سرداروں کی ایکولی پریزنٹیشن ہو گئی, سب نے اس کو اٹھا لیا, سب نے اس کو ہولڈ کر لیا. حجر اسود کو نہیں کیا, اس چادر کو کیا, اور اس چادر پہ حجر اسود تھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پہ فکس کر دیا. تو ایک بہت بڑی جنگ جو بالکل پاسبل تھی وہ جنگ ٹل گئی. تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایٹیچیوڈ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کمپرومائز کا ایٹیچیوڈ پتہ چلتا ہے, اور پرابلمس کو ریزالو کرنے کا ایٹیچیوڈ پتہ چلتا ہے جو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اب یہ آپ کی جو ہسٹری تھی اس کا پہلا حصہ تھا, لائف آف ہولی پروفیٹ بفور اناؤنسمنٹ آف پروفیٹ ہوڈ. اس میں آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں یا اندازاً آپ کی, مطلب اگر آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی تو اگر آپ اس کو 571 عیسوی سے کاؤنٹ کریں تو کوئی 630 کا بنتا ہے. بارش کی وجہ سے واقعہ تحکیم کہلاتا ہے, جس میں آپ کو جج بنایا گیا, ثالث بنایا گیا. اس میں آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ اس کا ایڈولسنس, جوانی. تو آپ کی جوانی بے داغ تھی, شریفانہ تھی, صادق اور امین کا آپ کو خطاب ملا, اعلان نبوت آپ کا ہوا ہی نہیں تھا. جو معاشرے میں جو برائیاں اس وقت تھیں وہ برائیاں آپ کی ذات میں موجود نہیں تھیں. ہاں, یہ پورا پڑھ لیں پھر آپ کو بتاؤں گا. ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کی مکی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. نہیں, وہ ایک الگ سے میں نے پوائنٹس بھی بنائے وہ. ہاں, اس پہ وہ ہے کہ مکی زندگی میں کیا سبق ملتے ہیں, مدنی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے, وہ تیسری سلائیڈ ہے.
اس میں پھر ان پوائنٹس کا حوالہ ہے، یہ ساری باتیں آئیں گی، لیکن وہ میں نے الگ سے پوائنٹس بنا دی تاکہ آپ کو خود سے نکالنے نہ پڑے، لیکن وہ پی پی ٹی تھرڈ پہ آئے گی، اس میں نے وہ پوائنٹس بھی بنا دیے اور اس کا ریفرنس بھی دے دیا، انہی واقعات کا ریفرنس دے دیا کہ بھائی ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. مثال کے طور میں نے لکھا ہے کہ بھائی آپ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، تو کمپرومائز کا سبق ملتا ہے، تو اس میں نے حوالہ دے دیا کہ ود دی ریفرنس واقعہ تحکیم. تو یعنی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ واقعہ تحکیم اپنے ذہن میں لے آئیں. تو وہ جو مکی زندگی سے جو سبق ملتے ہیں وہ بھی، اور جو مندی زندگی سے سبق ملتے ہیں وہ بھی، وہ میں نے سارے تیسری پی پی ٹی میں وہ لکھ دیے. تیسری میں مکی زندگی کا سبق ہے، پانچویں پھر مدنی زندگی کا سبق ہے، وہ آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی یہ صرف اس کی ہلکی ہلکی سی ایک وہ آپ کو کلیئر ہوئی، ہلکی ہلکی سی ان کی ہسٹری ہے، اسٹوری، ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو کلیئر ہوا. بہت ڈیٹیل سے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بولے بولے. وار و فجار، حلف الفضول، اس میں یہ ہوا تھا حلف الفضول وار و فجار میں یہ ہوا تھا کہ سارے قبیلے جو ہے نا، یہ ایام دور جاہلی، سارے قبیلے نہیں، یہ وہ جو مقدس مہینے ہوتے ہیں جو اسلام سے پہلے بھی محرم سفر، جو 4 مقدس مہینے تھے، ان میں جنگ چھڑ گئی تھی جی، حرمت کے مہینوں میں. تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، لیکن پارٹیسپیٹ کرنے کا جو آپ کا ریزن تھا، یا جس وجہ سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، جس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا، جو حق پہ تھا اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا. یعنی ہم نے ایک وہ بھی پڑھی تھی نا، مومنین کی نشانیاں، جو آپ میں سے کسی نے بھی نہیں لکھی، کہ جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور 2 2 4 4 پوائنٹ لکھ کر آپ چاہیں کہ 8 9 نمبر ملے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ کسی ایک بچے نے نہیں لکھا، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. فائنل میں تو یہ سوال دوبارہ تھوڑی آئے گا. مطلب یہ مومن کی خصوص، ہاں ڈیفائن. اچھا، مطلب اس میں خاص بات میں نے کیا بتائی تھی کہ بھئی جب آپس میں کوئی کلیش ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو کلیش کو ریزالو کرنا ہے، اور ریزالو اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ نے لڑنا ہے اس کے ساتھ جو باطل ہو، اور اتنا لڑنا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو یہ اس کی پہلی ایگزامپل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس وقت ملتی ہے. یہ جو اور کوئی بات نہیں، نہیں کوئی بات نہیں. نہیں نہیں، ابھی کچھ پوچھنا چاہے گروپ میں تو سلائڈ آئے گی نا، اگر کوئی پوچھنا چاہیں گے وہ کیسے آئے گا گروپ میں، تو وہ آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں. گروپ میں تو سمپل سلائڈ آئے گی. شام کی طرف سفر، جرنی کہتے ہیں سفر کو، سیریا کہتے ہیں شام کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر کیا تھا 12 سال کی عمر میں، اپنے چچا کے ساتھ ضد کی تھی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. اس میں ہوا کیا تھا، عیسائی راہب نے آپ کو ریکگنائز کیا تھا. یہ ہے جرنی، سفر شام. رائے کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں، اگر کوئی بات پوچھنی تو پوچھ لیں. ہیں؟ لائف، یہ والی یہاں سے شروع کریں. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، 6 سے 8 دادا کے پاس رہے. 8 کے بعد آپ کی زندگی حضرت ابو طالب کی ساتھ شروع ہوگی. حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی 8 سال کی عمر سے، اور 50 سال تک آپ کی سپورٹ کر، 50 سال کی عمر تک کرتے رہے ہیں. ابھی تو بتایا کہ شام کی طرف سفر کیا تھا، ایک عیسائی راہب نے پہچانا. 12 سال کی. اور کوئی چیز آپ اپنی طرف سے ایڈ بھی کرنا چاہیں تو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. بریک کر لیں، بریک کا ایشو نہیں.